نے 2.5 سال جس کی امامت میں نمازیں ادا کی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر جمہور امت کا اتفاق رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی امت میں نہیں، انبیاء کے بعد ہر نبی کی امت سے قیامت تک سب سے اعلیٰ سب سے افضل بندہ اگر رب نے کوئی پیدا فرمایا ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ذات کو پیدا فرمایا۔ اب بدبختی دیکھیے کہ جب انسان کی نیت میں کھوٹ آتا ہے تو وہ بدصورتی کو بھی اچھے لباس میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب افضلیت صدیق پہ حملہ کرنے والے حب علی کی آڑ لیتے ہیں، حب علی کا جامع پہن کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ علی کی محبت ہے جو ہمیں صدیق اکبر کی افضلیت ماننے نہیں دیتی۔ ارے بابا، جن کی محبت کا لباس پہن کے تو افضلیت صدیق کا انکار کرنے کے چکر میں پڑا ہے اور اس دھندے میں پڑھ کے تو اپنا منہ کالا کروا رہا ہے، تو اس حب علی کے نام پر دھوکہ اپنے آپ کو بھی دے رہا ہے، اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے جو عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے کہ اگر محلے کی مسجد کے امام صاحب کے استاد تشریف لے آئے اور نماز کا وقت ہو تو امام کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج استاد محترم کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہوں، اور وہ کھڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ کریم آج تشریف لائے ہو تو مصلی امامت پہ آپ ہی جچتے ہو۔ استاد آگے کھڑا ہوتا ہے، شاگرد پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور اس زبان سے یہ بتا رہا ہوتا ہے، اپنے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے یقیناً میں افضل ہوں، لیکن آج میں اس لیے افضل نہیں کہ آج میرا استاد آیا ہوا ہے، وہ مجھ سے افضل ہے۔ اور مولا علی نے 2.5 سال جس کی امامت میں نمازیں ادا کی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جن کی محبت کی آڑ میں تم افضلیت صدیق کا انکار کرنے کی کوشش میں ہو، انہوں نے تو 2.5 برس نمازیں پیچھے پڑھ کے بتا دیا کہ علی نے جس کو اپنا امام مانا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ آپ کی محبت کو سلام، لیکن نعروں کا چونکہ ٹائم نہیں تو سبحان اللہ سے اگر آپ مجھے ایندھن فراہم کرتے رہیں تو میں جلدی سے بات کمپلیٹ کر لوں۔ محبت سے چپ نہ رہے، کوئی بھی چپ نہ رہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ زمانے بھر میں جائے گا اور پتہ چلے کہ جب صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے تو دیوانے کیسے جھوما کرتے ہیں۔ علی کا جو امام ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اچھا، آپ کا کیا معیار ہے امام رکھنے کے لیے؟ ہن بولو گے نہیں تسی، لیکن سیانے بڑے ہو ویسے امام دے معاملے تسی سارے ہیں جی۔ امام تے جنی دور بھی نمازی دی فٹ ہوندی ہے کسی دی نہیں ہوندی، آہا خورد بین، بلکہ کوئی شے لبے امام دی تے جے لب جاوے تے پھر جاوے کتھے امام بیچارہ۔ 40 سال امام نے نمازیں پڑھائی ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات پکڑ کے لوگ کہتے ہیں چلو نکل جاؤ، ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اپنا بیٹا زمانے کہ میں منہ کالا کروا کے آ جائے سینے سے لگا کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہی تو ہے۔ تیرے دل کا ٹکڑا کرے تو بچہ ہے، جس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اس کو معافی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ امام وہ رکھیں گے جو صاحب علم ہو، جاہل بندے کو امام، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج کل تو
وہ جناب فرمائشیں بڑیاں نے. بندہ PhD بھی ہوئے, بندہ گفتگو بھی بڑی سونی کردہ ہوئے, تھوڑی جی ثاقب رضا دی کٹ ہوئے وچ, تھوڑی جی طاہر القادری دی جھلک ہوئے, تھوڑی جی اجمل رضا قادری دی جھلک ہوئے, تھوڑا جا شبیر شاہ صاحب والا سر بھی ہوئے, قاری صداقت صاحب ورگی قرات بھی ہوئے ہیں جی, بابا جی والا دبکا بھی ہوئے ہیں. یعنی ہر رنگ ہوئے, ہر کوالٹی ہوئے. دیاں گے کی 15,000 دے دیاں گے. میں گیا یہ قربانی دا بکرا لین چلے جاؤ نا, تو وہ بھی 15,000 دا نہیں لبدا, تسی مولوی لے آندے ہو. صدقے جاواں میں اپنی قوم تو, قربانی کا بکرا نہیں ملتا 15,000 میں. امام رکھا ہوا ہے 15,000 میں, تو پھر وہ 15,000 دے کے تے گلاں. میرے پیو دے جنازے تے تسی نہیں آئے, اسی تانوں دین دے نہیں جی. صدقے دا بھی نہیں آندا آج کل تے, اگر صحیح والا لو تے. ہاں, اگر وہ خارش والا لے لیں جو آپ نہیں کھاتے تو وہ تو صدقہ ہے ہی نہیں نا. وہ تو آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے رب کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. جو خود نہیں کھاتے وہ راہ خدا میں کھلاتے ہیں. لیکن توجہ رکھو, 15,000 20,000 25,000 30 بھی لگا یار. کوالٹیاں ہیں گنیاں نے جناب, 50 کوالٹیاں چاہیے نے جی. ایک بھی مس ہوئے تو بندہ فٹ. 6 مہینے ٹرائیاں چل رہی ہیں. تسی بھی آؤ جی اتنے جمعہ پڑھاؤ, کیوں جی ٹرائیاں لے رہے ہو. اور میں جہاں ٹرائی دینے گیا تو 17 سال ہو گئے ہوں اتنے میں. اور میں نے پہلے جمعے میں یہی کہا تھا, میں نے کہا یاما موٹر سائیکل لینی جی ٹرائیاں لیندے پھر دے ہو ممبر کے اوپر بیٹھ کے. اور میں نے کہا تھا جو میری ٹرائی لے رہا ہے جمعے تو بعد ذرا میں نے آیت الکرسی دے سنا دینا. یہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا. اور میرے ساتھ میرا طالب علم شاگرد گیا تھا, جمعہ پڑھا کے جب بیٹھے نا تو میں انہوں نے کہ ہاں سنا کی پروڈکشن ہے تیری, کی ہوئے گا ساڈے نال. میں کہ کیا خیال ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. انہوں نے کہ استاد جی جو تسی کر چھڈی سیدھا چٹا جواب آنا, اور کی ہونا اس تو بعد تہانوں رکھن نہیں لگے. لیکن پتہ نہیں آیت الکرسی دا ڈر سی یا اللہ نے انہوں نے دل وچ پائی ہے. ایسا اتنے فٹ ہوئے ہیں, 17 سال ہو گئے نا, جو مرضی بولنا کوئی روکدا نہیں, کوئی بولدا نہیں. لیکن بدقسمتی دیکھی ہے نا, ٹرائی وہ لے رہا ہے جس کو خود استنجے کا نہیں پتا. لیکن یہ آپ کا معیار ہے, آپ توجہ چاہوں گا, یہ آپ کا معیار ہے. جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا شرابی ہو, زانی ہو, جواری ہو, چوڑا چمار ہو, وہ اپنے امام کے لیے اتنے معیار سیٹ کرتا ہے کہ قاری بھی اچھا, عالم بھی اچھا, خطیب بھی اچھا, مفتی بھی اچھا, اسکالر بھی اچھا, خاندان بھی اچھا, پھر ہم امام رکھیں گے. اگر تیرے اور میرے جیسا نکما بندہ جب کسی کو امام بنانے لگے تو 1000 بار اس کو دیکھتا ہے, پرکھتا ہے کسوٹی پہ, پھر اس کو امام رکھتا ہے. اور جس کو امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے, پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی پیچھے ہونا آگے ہونا اس میں افضلیت کوئی نہیں. بعض دفعہ آگے جو ہوتا ہے پیچھے والا اس سے افضل ہوتا ہے. جیسے امام مہدی نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ پیچھے ہوں گے, نبی ہیں, افضل ہیں. ادھر بھی جانتے ہیں. میں کہ چلو ایک پہلو اے تو اپنی طرح دا نظر آ گیا, تو دوجا مسجد اقصی والا کیوں بھول جاندے. ہمیں انکار نہیں, یہ بھی حقیقت ہے, لیکن مسجد اقصی کا منظر بھی تو حقیقت ہے, جہاں آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی کھڑے تھے. مصلی امامت خالی تھا. مصلی امامت پہ مصطفیٰ کریم کو کھڑا کر کے جبریل امین نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے اپنی پوری کائناتوں میں محمد جیسا کوئی اور نہیں بنایا. اور اس نبی کا انتخاب اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. اور اس انتخاب کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں وہ عمر و عثمان و علی کھڑے. آخری بات, آخری گزارش, اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں کر دوں جلدی جلدی.
میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ تیار ہوں گے نا پھر آپ کو استاد جی کی گفتگو کا بڑا مزہ آئے گا۔ جب کسی سے کچھ لینا ہو نا تو اپنی تڑپ دکھانی پڑتی ہے، ذرا تڑپ دکھائیں نا، اپنی پھڑک دکھائیں تاکہ پتہ چلے استادوں کو کچھ لینے بیٹھے ہوئے ہیں یہ۔ اچھا، روزے اور مزار کن کے بنتے ہیں جی؟ بول لو یار، کوئی گل، اللہ والوں کے؟ اچھا، اور جو اللہ والے نہ ہوں بن بھی جانتے بران، یا بنتے ہی نہیں، بن بھی جائیں تو قطب الدین ایبک کو دیکھ لو، جہانگیر کو دیکھ لو، اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن نہیں دوں گا۔ بنے ہیں ویران ہیں، بڑے بڑے شیخ القرآن آئے، آج کتنے نے پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک بندہ غزنی سے آیا ہے، ظاہری طور پہ اولاد کوئی نہیں، یہاں کوئی فیکٹری، کوئی مل، کوئی رشتہ داریاں نہیں، تنہا غزنی سے آیا، زندگی گزار کے دنیا سے تشریف لے گیا، 10 صدیاں بیتنے کو آئی ہیں، 24 گھنٹے رب کا قرآن۔ نہیں، اے میں گلگت بلتستان چ نہیں گل کر رہا، نہ میں کدرے جناب او بستر چک پارٹی چ کھلو کے کر رہا، میں داتا دے قدمہ چ کھلو کے کر رہا۔ تو داتا کے قدموں پہ بیٹھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی تو پھر باقی پاکستان میں تو سمجھ اللہ ہی دوے تے دوے۔ تو غور تے کرو میں کیا رہا ہوں بھئی، اکیلے آئے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق داری نہیں، کوئی اولاد کا ظاہری سلسلہ نہیں، دنیا سے پردہ فرمائے، 10 صدیاں بیتنے کو آئی ہیں، مزار پہ آج بھی چلے جاؤ، جسم کا لنگر بھی مل رہا ہے، روح کا لنگر بھی مل رہا ہے۔ تو کچھ مزار تو مزار ہوتے ہیں اللہ والوں کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، داتا کا روزہ کدھر ہے؟ بول لو، وہ ایک تے بڑی ہوندی، مولویاں نے نہیں بولنا، مولویاں دے منہ نہ ویکھو تسی، علماء تسی ویکھ رہے، علماء بڑے غصے نہ میرے حال ویکھ رہے ہیں کچھ، انہاں دی کوئی گل نہیں، وہ خیر ہے، سر متھے تھے، انہاں نال نہیں تسی ویکھنا، تسی میرے حال ویکھ کے بولی جانا ہے بس۔ ہاں، داتا کا مزار اور روزہ کدھر ہے؟ خواجہ اجمیری کا انڈیا میں، خواجہ اجمیری کا، پیر مہر علی کا، بابا فرید کا، سخی شہباز قلندر کا، ٹھیک ہے؟ تسی بول دے سلو پہ، ہن اگلی گل میں جتھے جا کے کرنا چاہتا ہوں تسی نہیں کہا، لیکن میں کرنی تے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے روزے آپ نے بتا دیے نا، اب ذرا مجھے بتا نا ابو بکر کا روزہ کدھر ہے؟ صدیق اکبر کا روزہ کدھر ہے؟ اور بولو دے صحیح یار ہے۔ اچھا چلو انہوں انج لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی قبر کی 2 حالتیں ہیں، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا، بول لو، وہ گڑا انہوں دئیے ساڈا نہیں، دب کے بولو نا، ٹھیک ہے؟ یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑا ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کا پڑوس ہر کوئی مانگتا ہے، ہیں جی؟ کسی نو داتا دے قدمہ دفن ہونے دی جگہ لب جائے کہندے نے بڑا خوش نصیب ہے داتا دے قدمہ اچھے، ایسا ہی ہے نا؟ اوے جتے 70,000 صبح دے 70,000 شامی سلامیاں دوے، اور جہاں جانا تیرے ایمان کی معراج ہے، اور وہ ملا ادھر کا ہو
یا وہ ملا ادھر کا ہو، میں دونوں کو بتانا چاہتا ہوں جہاں ایمان کی معراج ہے وہی مصطفیٰ کے پہلو میں ابو بکر و فاروق اعظم۔ پھر میں اپنے وقت سے بہت آگے جا چکا ہوں، مہربانی کریں بس مجھے بات ختم کرنے دیں۔ اس طرح آپ کرتے رہیں گے نا میری بریک فیل ہوئی، تھوڑی مہربانی میرے بریک لا لینڈ۔ لیکن سنو، میں دونوں پارٹیاں نو میں حیران ہونا انہاں دی عقل تے ایڈے یتیم نے ہے تے میں بھی طالب علم ہی ہاں، لیکن میرے ورگے طالب علم بھی انہاں یتیماں دے ترس آندا ہے، علمی یتیماں تے ہیں۔ ابو بکر ظالم ہے، ابو بکر غاصب ہے۔ میں کہ اچھا ظالم اور غاصب جنت میں جائے گا؟ بولو تو صحیح، اور بولو نا، جائے گا؟ جائے گا؟ تو 14 صدیوں سے جس کو جنت میں لٹایا ہوا ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ہاتھوں کو اٹھا کے یار ایسے نہیں، ابو بکر ابو بکر۔ اچھا یا تو اب یہ کہو کہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ تھا تو کہو مصطفیٰ کو اختیار نہیں تھا، اور اگر یہ دونوں باتیں کہنے میں جھجک محسوس کرتے ہو تو پھر بڑوں کا عقیدہ مان لو، صدیق اکبر کو پہلو میں لٹایا ہی اسی لیے تھا کہ ابو بکر تو نے دنیا کی زندگی میں کسی کتے کو میری طرف نہیں آنے دیا، میں تجھے روزہ اطہر میں اپنے پاس سنا رہا ہوں، قیامت تک کوئی موذی کتا تیری طرف نہیں آ سکتا۔ اب حب علی کے نام پہ، حب علی کے نام پہ، میرے مصطفیٰ کے انتخاب پہ جو بھی پھونکے گا اس کی زبان کاٹنی بھی آتی ہے اور اسی کی زبان میں جواب بھی دینا آتا ہے، اور اب جواب دیا جائے گا۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے، ہمارے علاقے میں بھی جراثیم آ گئے، کچھ ہمارے علاقے کے مولویوں کو بھی کیڑا ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں آج جس کو صحابہ کرام سے کو کیڑا ہے نا وہ بات کرنا چاہتا ہے تو آجے کر لے بات۔ میں آخری بات بس اب ختم کروں، آپ کا اور میرا انتخاب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا دیکھ بھال کے بیٹی کی شادی کی، 2 سال بعد پتہ چلا ہو تو شرابی نکلی، میرا انتخاب تھا غلط ہو۔ چاچے مامے نے بڑا دیکھ کے کہا منڈا بڑا چنگا ہے، بعد پتہ لگا جوا کھیڑتا ہوتا ہے۔ ہائے ہر بندہ آ کے ٹرک دی بتی پیچھے لاندا ووٹ پا دینے ہیں، اے چنگے ہون آٹے دال تو بیٹھے ہیں جی۔ 230 روپے کیوں ہو گیا، 1.5 سال 18 مہینے پچھلے میں کہ تو 5 سال پچھلے کر کے گزار گیا، کریں کو جنا بس پچھلے میں کہ بیڑا غرق ساڈا تو کر گیا، پچھلے تے پتہ نہیں کر گیا کہ نہیں، تو تے سرے عام کر گیا۔ تے میں داد دینا انہاں نوں جڑے اج بھی اودے نال کھلوتے نے، سبحان اللہ ہیں، تے اپنا انتخاب ہے نا تے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، توجہ نہ ہن سٹنا نہ گل۔ پی ٹی آئی والا اج بھی کھلوتا ہے، کہندا عمران خان نے میں ووٹ دیتا، عمران خان چنگا ہے، ٹائم دیو، 70 سال پچھلے دیتے جے، ٹائم دیو۔ اج بھی اینی مہنگائی، اینی بدحالی، اینی غربت تو بعد بھی، اینی مشکلات تو بعد بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جتھے اسی سمجھتے ہیں یار یہ کول ہن کی چیز ہے ڈیفینڈ کرنا سے، پھر ٹھیٹ بن کے سیٹ ڈا کے کھلوتا، نہیں میرا انتخاب ہے ٹھیک ہے۔
میں وہی گل کر رہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی میں یہی گل سمجھان لگا جڑی تسی کہہ رہے بالکل ٹائم دینا چاہیے میں یہی تو کہہ رہے گل سنتے لو پوری میری پہلے ٹائم دیو ڈیفینڈ کر رہے ہو نا کرنا بھی چاہیے ووٹ جو دیتا جی یہ کوئی بری گل تے میں تہاڈی مذمت نہیں کر رہا گل سن دے رہی نا ایک تو ساری قوم نو ہی مسئلہ میں مثال دے کے گل سمجھان لگا جدو گل کھلے گی تمہیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اور بھائی پی ٹی آئی نو ووٹ دین والے عمران خان نو ڈیفینڈ کر دیو تہاڈا حق ہے میں تمہیں برا نہیں کہندا لیکن میں کہنا کوئی ڈیفینڈ کرنے والی شاید نظر بھی نہیں آتی پھر بھی ڈیفینڈ کر دے کیوں یہ ہمارا انتخاب ہے وہ چلے ہو جڑا تیرا میرا انتخاب ہوئے وہ جو مرضی کرتا رہے تو ڈیفینڈ کرنا مڑتا نہیں اور تو نے ابھی بھی بول کے بتا دیا کہ میں مسجد میں بھی مولوی صاحب کے سامنے بھی عمران خان کا دفاع کر رہا ہوں بات پھینکنی نہیں ہے پوری مسجد میں سے ایک بندہ بول رہا ہے اس کا مطلب یہ عمران خان کا چاہنے والا ہے پوری بھری مسجد میں سے ایک بندہ بول پڑا اس نے کہا مولوی ٹائم دو پتا چلا یہ عمران کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور تیرے میرے جیسا بندہ اگر کوئی انتخاب کر لے تو آخری حد تک ڈیفینڈ کرتا ہے اور ابو بکر تو میرے مصطفیٰ کا انتخاب ہے ابو بکر تو میرے مصطفیٰ کا انتخاب ہے اور میں ان علماء سے بھی گزارش کروں گا خدا کا واسطہ چپ کے روزہ توڑو قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ان کے انتخاب کو لوگ بھونکتے رہے کوئی حسب کی بات لائے کوئی نسب کی بات لائے اور میں کہ تینو آج پاگل دیا پترا جڑی گل تینو آج کیڑا تنگ کر رہا ہے مولا علی نے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا تھا تیرا مطلب یہ ہے کہ مولا علی نے غلط نمازیں پڑھی مولا علی کو جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ تجھے آیا ہے میرے مولا علی نے 2.5 سال نمازیں پڑھی 2.5 سال چلو ہوں میں مکا ہی دیا گا مینوں یہ دسو جدو صحابہ کرام نے بیعت کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئی ایک کچھ روایتاں کٹ کے لے آندے نے مولا علی نے کچھ لیٹ کی تھی بیعت ٹھیک ہے اچھا 1,26,000 صحابہ کی دے تربیت یافتہ سارے بولو نا کدھر تربیت یافتہ اچھا صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بندہ بھی مولا علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا اور مولوی کیڑے پاسے ٹرے ہیں کیوں اسلام کا بیڑا غرق کرنے میں تلے بیٹھے ہو تمہارا قاعدہ لگانے سے تو سارے صحابہ بھی ابو بکر کے ساتھ تھے ان میں کیا فتویٰ لگاؤ گے کون سی آری چلاؤ گے خدا کا واسطہ اسلام پہ آری چلانی بند کر دے جس کو میرے علی نے امام مان لیا ہے چپ کر کے اس کو اپنا امام مان لے اور گرامی کے درجات میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرنے لگا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی کا تقابل ہم نہیں کرتے تقابل وہ کرے جنہوں رب نے ڈیوٹی لائی ہوئے ہیں جی تقابل وہ کرے جس کی رب نے ڈیوٹی لائی ہے تو ونڈا کٹ کٹ کے دسنیاں نے لوگاں اور 14 صدیاں جڑا مسئلہ نہیں چھیڑیا گیا کی پدی دا شوروا ہیں آج تیرا علم بہت چھالا مارن لگ گئے میں حیران ہوتا ہوں اور میں علماء سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا خدا کا واسطہ ہے بہتے دریا میں بہ نہ جانا بہتے دریا میں بہ نہ جانا جب ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے ہوں اس وقت دامن صدیق تھام لینا رب دنیا میں بھی حفاظت فرمائے گا میدان حشر میں بھی حفاظت فرمائے گا اور یاد رکھنا یہ بھی یاد رکھنا ابو بکر کا غلام وہ ہے ابو بکر کا غلام وہ ہے جو مولا علی کے در کا گدھا ہے ہاں کوئی یہ نہ کہے یہ کیڑا خارجی کھڑا کر دیتا جی
اے مولا علی کا ذکر بھی جب ہم کریں گے تمہیں بتا دیں گے کیسے کرتے ہیں. ہاں لیکن آج میرے صدیق کا دن ہے نا, آج صدیق کی سن. ابو بکر کا جو غلام ہے وہ در علی کا گدھا ہے, اور جو حب علی کا دعوے دار ہے اسے در صدیق پہ جبین نیاز ٹکانی پڑے گی, پھر در علی سے خیرات ملے گی. میرا علی کسی صدیق کے مخالف کو کبھی بھی لنگر نہیں دے سکتا, میرا علی اسے دیتا ہے جو صدیق کا نوکر بن کے آتا.